پیارے بچوں، تیمور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ 12 سال کا تھا اور 6ٹھی کلاس کا طالب علم تھا۔ تیمور کے والد ایک سائنسدان تھے جو جاب سے گھر واپس آنے کے بعد بھی اپنے گھر میں مختلف قسم کے تجربات کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ایک چھٹی والے دن تیمور یوں ہی کھیلتا ہوا گیراج میں چلا گیا تو وہاں ایک عجیب حیت کی گاڑی دیکھ کر حیران رہ گیا، جو کہ دراصل ایک ٹائم مشین تھی، لیکن تیمور اسے پہلے عام سی کوئی گاڑی سمجھ رہا تھا۔ تیمور نے ٹائم مشین کو دلچسپی سے دیکھا، پھر دروازہ کھول کے اس میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اگنیشن سوئچ میں چابی بھی لگی تھی۔ تیمور نے سوئچ آن کیا تو اس میں پاسٹ یا فیوچر کا بٹن بلنک کرنے لگا۔ تب تیمور کو اندازہ ہوا کہ یہ دراصل ایک ٹائم مشین ہے۔ ماضی یا مستقبل میں جانے کے خیال سے تیمور پرجوش ہو گیا۔ اس نے فوراً پاسٹ کا بٹن دبا دیا۔ پھر مشین نے پوچھا کہ وہ ماضی میں کتنے سال پیچھے جانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹائم مشین کی سکرین پر مختلف آپشنز آنا شروع ہو گئے، جیسے کہ 50 سال، 100 سال، 200-300 سال وغیرہ وغیرہ۔ تیمور نے کچھ سوچا اور پھر 300 سال منتخب کرنے کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہی مشین کے دروازے لاک ہو گئے اور انجن ایک زوردار آواز کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا۔ مشین بہت زیادہ ہل رہی تھی۔ تیمور نے ڈر کے جلدی سے سیٹ بیلٹ لگا لی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مشین کی کپاہٹ کم ہونے لگی اور اس کا انجن آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ تیمور نے دلچسپی سے ٹائم مشین کی ونڈ سکرین سے باہر دیکھا تو باہر کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ اب اس کی گاڑی گیراج کی بجائے ایک کھلے میدان میں کھڑی تھی۔ تیمور نے سیٹ بیلٹ کھولی اور باہر نکل آیا۔ یہ جگہ کسی دور دراز علاقے کا پسماندہ سا گاؤں لگ رہا تھا۔ تیمور حیرت سے کچے مکانوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی 300 سال پہلے کے زمانے میں پہنچ چکا تھا۔ یقیناً یہ 1723 کا زمانہ تھا، یعنی کہ 1763 میں ایجاد ہونے والا سٹیم انجن بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، جو بعد میں ریل اور بحری جہازوں میں استعمال ہوتا رہا تھا۔ 1876 میں ایجاد ہونے والا ٹیلی فون، 1879 میں ایجاد ہونے والا بلب بھی ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ ویسے بھی تب اس خطے میں ابھی بجلی نہیں آئی تھی، نہ ہی دنیا میں ابھی گاڑی موجود تھی، کیونکہ پہلی گاڑی 1885 میں بنی تھی۔ 1903 میں بننے والا جہاز اور 1927 میں ایجاد ہونے والا ٹیلی ویژن کے آنے میں بھی ابھی کافی عرصہ باقی تھا۔ تیمور کے لیے یہ سب کچھ بہت دلچسپ تھا۔ وہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ کچھ بچے نیچے زمین پہ کھیل رہے تھے۔ تیمور نے دلچسپی سے انہیں اور بچوں نے اسے دیکھا۔ تیمور نے قریب جا کے انہیں سلام کیا تو بچے بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے خوش دلی سے تیمور کا استقبال کیا۔ ہیلو دوستو، میرا نام تیمور ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تیمور نے ایک بچے سے دریافت کیا۔ تمہیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی تیمور۔ میرا نام جہانگیر ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی سہیل، یہ ہماری بہن فاطمہ اور یہ میرے کزن ہیں حسن اور حسین، اور ہمارے گاؤں کا نام خوشی نگر ہے جو کہ پنجاب میں واقع ہے۔ جہانگیر نے تیمور کی بات کا تفصیل سے جواب دیا۔ میں لاہور سے آیا ہوں، کیا تم لوگوں نے کبھی لاہور کے بارے میں سنا ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ ہاں، ہم نے لاہور کا نام سنا ہے، وہ بہت بڑا جدید شہر ہے، لیکن ہم تمہارا لباس دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس طرح کا لباس نہیں دیکھا۔ جہانگیر نے حیرت سے پوچھا، لاہور میں لوگ ایسا ہی لباس پہنتے ہیں؟ تیمور نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ وہ ان بچوں کو کیسے سمجھاتا کہ وہ تو مستقبل سے آیا ہے۔ یقیناً لاہور 300 سال پہلے بھی اتنا بڑا شہر ضرور تھا کہ اس کے گاؤں کے بچوں نے اس کا نام سن رکھا تھا۔ تیمور، یہ تم نے کلائی میں کیا چیز باندھ رکھی ہے؟ جہانگیر کے چھوٹے بھائی سہیل نے تیمور کی کلائی پہ بندی اسمارٹ واچ کو دلچسپی سے دیکھا۔ یہ ایک گھڑی ہے جو وقت دیکھنے کے علاوہ میرے لیے بہت سی خدمات انجام دیتی ہے۔ پھر تیمور نے بچوں کو اپنی اسمارٹ واچ اتار کر دکھائی، جسے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے تیمور کو بتایا کہ وہ تو دن کو سورج اور رات کو ستاروں کی مدد سے وقت کا اندازہ کرتے ہیں۔ تیمور نے بچوں سے ان کی طرز زندگی اور رہن سہن کے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ یہ 300 سال پہلے کا زمانہ تھا جس میں بجلی اور کوئی الیکٹرانک ڈیوائس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا،
लोग पीने का पानी कुएं से भरते थे। कुएं पे जाना और बर्तन में पानी भर के थोड़ा सा पानी लाना बहुत मशक्कत तलब काम था। तैमूर को ख्याल आया कि किस तरह उनके घर में लगी बिजली से चलने वाली पानी की मोटर चंद मिनटों में टैंकी भर देती है और पूरे घर में जहां चाहते हैं जितना चाहते हैं पानी इस्तेमाल करते हैं। इस जमाने में घरों में बाथरूम्स की सहूलत भी मुयस्सर नहीं थी। लोग रफा हाजत के लिए खेतों में जाते थे। गाड़ियां, रेल और जहाज न होने की वजह से लोग जानवरों, टांगों और बगियों में सफर करते थे। ये सफर बहुत तवील, गैर आरामदेह और गैर महफूज होते थे। इलाज मुआवजे की सहूलतें भी नामुकम्मल और नाकाफी थी और एंटरटेनमेंट के नाम पर इन बच्चों के पास चंद खेल ही थे। तैमूर ने शुक्र अदा किया कि वो इस जमाने में पैदा नहीं होना, वरना वो तो बोरियत से मर जाता। लेकिन ये सिर्फ उसका ख्याल था, क्योंकि उस दौर के बच्चे सेहतमंद और बहुत खुशबाश थे और अपनी जिंदगी और बचपन से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तैमूर ने कुछ देर वहां पे क़याम किया और फिर टाइम मशीन पर बैठकर घर वापस आ गया, क्योंकि उसे फिक्र हो रही थी कि कहीं पीछे से उसके वालिदैन उसके लिए परेशान न हो रहे हों। घर वापस पहुंचकर तैमूर बहुत खुश हुआ। उसने इरादा किया कि अगली दफा वो अपने बाबा की टाइम मशीन पर मुस्तकबिल के ज़माने की सैर करेगा, ताकि देख सके कि आने वाले ज़माने में दुनिया में कौन कौन सी तब्दीलियां आने वाली हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको तैमूर के साथ अगला सफ़र करने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम यूं ही आपके लिए मुनफरद और दिलचस्प कहानियां लेके आते रहें।